وہ کیا جز ہے کہ جو کل سے بڑا ہو، طریقہ ڈھونڈنے کا اس کو کیا ہے؟ یہ چھٹا سوال ہے زبور عجم میں، یہ آخری میں زبور عجم کے 9 سوالات ہیں، تو یہ چھٹا سوال تھا۔ تو وہ جز کیا ہے کہ جو کل سے بڑھ کر ہے، اس جز کی تلاش کا کیا طریقہ ہے؟ خودی ادراک سے تیرے بھروں ہے، خودی کل سے کہ تو دیکھے فزوں ہے، گرے گردوں سے وہ ایسے کہ اٹھے، گرے بحر زماں میں بھی کہ ابھرے، جز اس کے زیر گردوں خود نگر کون، بغیر پر ہے یوں پرواز گر کون، وہ ظلمت میں ہے لیکن گود میں نور ہے، جنت سے بروں ہے گود میں حور، وہ شیرین نطق رکھے جس کے بل پر، وہ قصر زندگی سے لائے گوہر، ضمیر زندگی ہے جاویدانی، نگاہ سطح بین میں ہے زمانی، ہے تقدیر اس کی یہ حال اور ماضی، نمود اس کی حفاظت بھی اسی کی، تو کیا پوچھے کہ کیوں ہے کیوں نہیں ہے، کہ تقدیر اس میں ہے بیرون نہیں ہے۔ فزونتر کہتے ہیں بڑھ کر۔ ہمارے اندازوں سے خودی کی پرواز کہیں بڑھ کر ہے، وہ کل جسے تو دیکھتا ہے اس سے خودی بڑی ہے۔ عام لوگوں کی نظر میں خود کائنات میں ایک نقطہ سا ہے، لیکن اہل نظر کی بصیرت میں یہ کائنات بہت مختصر ہے، خودی اس سے اعلیٰ ہے۔ یہ خودی آسمان سے بلندیوں سے بار بار نیچے گرتی ہے تاکہ دوبارہ بلندیوں کی طرف آئے، اور یہ زمانے کے سمندر میں گرتی ہے تاکہ پھر ابھر کر سامنے آئے۔ خودی ایک بلندی کی چیز ہے، لیکن انسانی جسم میں قید ہو کر جد و جہد میں مصروف ہو جاتی ہے تاکہ اس قید سے نجات حاصل کرے۔ اس عالم کون و مکان میں اپنی معرفت حاصل کرنے والی اس کے سوا اور کون سی شے ہے؟ اگرچہ اس کے بازو نہیں ہیں، لیکن اس جیسی بلند پروازی اور کس کے پاس ہے؟ خودی ہی ذات کا شعور رکھتی ہے، اگرچہ وہ ظلمت آدم خاکی کے جسم میں رہتی ہے، لیکن اپنی آغوش میں نور رکھتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ وہ خود کو جنت سے باہر اور پہلو میں حور رکھتی ہو۔ خودی ایک ایسی دل فریب قوت گویائی رکھتی ہے جس کی مدد سے وہ زندگی کے گہرے سمندر سے اسرار رموز کے موتی نکال لاتی ہے۔ یہ قوت گویائی ہر آدمی کا خاصہ نہیں، بلکہ ان خاص لوگوں یعنی عارفوں کا کمال ہے جو خود شناس ہوتے ہیں۔ زندگی کی ضمیر ہمیشہ رہنے والی ہے، اگر تو اسے ظاہری آنکھ سے دیکھے گا تو یہ تجھے زمانی یعنی لمحاتی اور عارضی نظر آئے گی۔ عنائے مقید ظاہری آنکھ سے ہمیں عارض اور زمانی دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس کا تعلق زمانے کے تغیرات سے ہے، لیکن صاحب بصیرت اسے جب باطنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو وہ اسے عنائے مطلق کا عکس محسوس کرتے ہیں جو کہ لافانی ہے۔ اس کی تقدیر میں یہ مقام زمانہ ماضی و حال ہے۔ یہ زمانے خودی یا عنائے مقید کے اپنے اندازے ہیں، یہ اپنی نمود اور پھر اس کی نمود کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ عنائے مقید زمانے کے اندر رہ کر اپنی نمود چاہتی ہے اور پھر قید زمانے میں رہتے ہوئے اس کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ تیرا یہ سوال کہ وہ کس طرح کی ہے اور کس طرح کی نہیں، اور یہ کہ اس کی تقدیر اس کی ذات سے الگ تو نہیں ہے، کہوں کیا وہ ہے کیوں اور وہ نہیں کیوں، دروں مختار ہے مجبور بیروں، یہ ہے ایک سرور عالم کا فرما، ہے جبر و قدر کے مابین ایماں، تو ہر مخلوق کو مجبور سمجھے، اسیر بند نظر و دور سمجھے، مگر جان آفری کے دم سے ہے جاں ہے، وہ خلوت میں ہے جلوت میں عیاں ہے۔
مقام جبر جان کے درمیان نے، کہ جان بے فطرت آزاد جان نے، جہان کیف و کم پر مارا شبخوں، ہوا مختار مجبوری سے بیروں۔ میں اس کی شکل و صورت کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں، سوائے اس کے کہ وہ عنائے مقید خارج میں مجبور اور اندر سے مختار ہے، اپنی مرضی کی مالک ہے۔ سلطان بدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایمان جبر اور قدر کے درمیان ہے، یعنی آدم نہ تو مکمل خود مختار ہے اور نہ ہی مجبور، محض لیکن خودی سے آشنائی اسے خود مختار رہنا بنا دیتی ہے۔ تو ہر مخلوق کو مجبور خیال کرتا ہے اور اسے زمان و مکان کی قید میں سمجھتا ہے، لیکن جان تو اس کے تخلیق کار کے دم قدم سے ہے، اسے موت نہیں، کیونکہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے، اور یہ جان اتنے جلووں کے باوجود پوشیدہ ہے۔ اور آخری دو شعر میں، جب ہم جبر کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے یعنی روح کے جبر کی بات درمیان میں رہتی نہیں ہوتی، کیونکہ جان آزاد فطرت کے بغیر جان نہیں ہوتی۔ اور آخری شعر میں، خودی نے کیف و کم کے جہاں پر بے خبری میں حملہ کیا اور اس طرح مجبوری سے مختاری کی طرف بڑھی۔ خودی نے ان مجبور دنیاؤں کو فتح کر رکھا ہے اور درجہ اختیار پر فائز ہے۔ تو اس بند میں خودی کی ماہیت بیان کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ دوسری اشیاء کی طرح خودی مجبور نہیں۔ اس بند میں مسلسل جبر و قدر بھی بیان کیا گیا ہے۔ جو خود سے گرد مجبوری کو جھاڑے، جہاں اپنا مثل ناقہ ہانکے، نہیں گردش فلک میں بے اجازت، نہ انجمن میں چمک بے دست شفقت، کرے بے پردہ ایک دن اس کو مضمر، نگاہ اپنی سے دیکھے اس کا جوہر، ہو رستے میں فرشتوں کی قطار ایک، جسے دیدار کا ہو انتظار ایک، فرشتہ بادہ اس کی طاق سے لے، پرکھ اپنی اس کی خاک سے لے۔ اس بند میں خودی کی طاقت اور صاحب خودی کے اختیارات بتائے گئے ہیں۔ تو پہلے شعر میں، خودی جب اپنے بدن سے مجبور کی گرد جھاڑتی ہے تو اپنی دنیا کی اٹھنی خود ہانکتی ہے۔ خودی کی اجازت کے بغیر آسمان بھی گردش نہیں کرتا اور اس کی مہربانی کے بغیر ستارے میں روشنی بھی نہیں ہوتی۔ خودی کے پوشیدہ اسرار بے پردہ کر دیتی ہے۔ زمانے کی ہر چیز کا راز خودی پر آشکار ہو جاتا ہے اور وہ زمانے کے جوہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے۔ فرشتے قطاریں بنائے اس کے انتظار میں استادہ ہیں اور وہ اس کے دیدار کے منتظر ہیں۔ خودی کی جب پہچان ہو جاتی ہے تو آدمی فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اور آخری شعر میں، فرشتے بھی اس کی خودی کی انگور کی بیل سے شراب حاصل کرتا ہے اور اپنی قیمت اس کی خاک سے پاتا ہے۔ فرشتے بھی صاحب عرفان خودی کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ خودی کی تلاش کا واحد طریقہ عشق ہے۔ تو کیا پوچھتا طریق جستجو کیا، تو خود اس کا مقام ہا او ہو لا، شب و روز اپنے رکھ دے تو ابد پر، فغاں صبح گائی رکھ خرد پر، حواس اپنے خرد کا ساز و ساما، فغاں ہے اس سے پرد نور و رخشاں۔ خرد جز کی فغاں کل کی مکی ہے، خرد فانی فغاں فانی نہیں ہے، ابد کی تاب کیوں کر لا سکے عقل، نفس جوں سوزن سعد گنے عقل۔ تراشے روز و شب شام و سحر بھی، نہ پکڑے شعلہ اور چن لے شرر بھی، فغان اہل عشق انجام کار ایک، نہا ایک دم میں اس کے روزگار ایک۔
تو خودی کے تلاش کرنے کے طریقے سے متعلق کیا سوال کرتا ہے؟ وہ اس کے ہاؤ ہو آہ و زاری کے مقام کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ وہ رات اور دن میں جو تیرے پاس ہیں انہیں ابدی کر لے۔ تو اپنی صبح کی آہ و زاری کو عقل کے حصول میں ضائع نہ کر بلکہ عشق کی جستجو میں صرف کر۔ خرد یعنی عقل حواس خمسہ سے دولت حاصل کرتی ہے، جبکہ فغان صبحگاہی اس سے روشنی پاتی ہے۔ عقل صرف جز کو اور عشق کل کو قابو کرتی ہے۔ خرد مر جاتی ہے لیکن عشق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ خرد میں یا عقل میں اس قدر ظرف نہیں ہوتا کہ وہ ابد کو اپنے اندر سمو لے۔ خرد تو اپنی سانسیں گھڑی کی سوئی کی مانند شمار کرتی ہے۔ عقل زمانے کو ظاہری طور پہ دیکھتی ہے جبکہ عشق اس کے باطن پر نظر رکھتا ہے، اور عشق ماہ و سال کی قید سے آزاد ہے۔ عشق اپنے روز و شب میں اور تجسس خود پیدا کرتا ہے۔ وہ زمانے کا قیدی نہیں، وہ شعلہ نہیں لیتا پھر بھی چنگاریاں چنتا ہے، لیکن زمانہ ساز نہیں، وہ زمانے کا پابند نہیں ہوتا۔ عشق اپنی دنیا میں آپ پیدا کرتا ہے۔ اور آخری شعر میں عاشقوں کی فریاد نتیجہ خیز ہوتی ہے، عقل کی طرح بے نتیجہ نہیں ہوتی۔ عشق ایک لمحے میں زمانہ پوشیدہ ہے۔ عشق دراصل زمانے کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ زمانہ عشق کا محتاج ہے۔ خودی جب ممکنات اپنی دکھائے، گرا اپنی دروں کی کھول پائے، نہیں رکھتا تو نور ایسا کہ دیکھے، تو اس کو آنی و فانی ہی سمجھے۔ وہ موت ایسی کہ آئے اس سے کیا باک، خودی پختہ ہو جب ہو مرگ سے پاک۔ ہو مرگ ایک اور تو لرزے میرا دل، میری جاں آب و گل میرا دل، نہ کرنا عشق و مستی سے کنارہ، نہ دنیا خس کو ہے اپنا شرارہ۔ کفن اپنا بدس خود بنانا، خود اپنے روبرو مرگ اپنی پانا، ہے تیری گھات میں یہ مرگ ہر دم، تو ڈر اس سے کہ مرگ اپنی نہیں کم۔ تیرے پیکر ہیں تیری گور کھودے، نکیر و منکر اس کے ساتھ تیرے۔ اپنے ممکنات کے حصول کے لیے خودی اپنے اندر کی گرہیں کھولتی ہے، اپنے اندر خدا کی دی ہوئی صلاحیتیں اور قوتوں کا جائزہ لیتی ہے۔ تو وہ نور نہیں رکھتا جس سے واضح طور پر فطرت کے اسرار کا مشاہدہ کیا جا سکے، اس لیے تو خودی کو وقتی اور فانی سمجھتا ہے۔ پھر تیسرے شعر میں جو موت آ کر رہے گی اس سے کیا ڈرنا، خودی جب پختہ ہو جاتی ہے تو وہ موت سے پاک ہو جاتی ہے، امر ہو جاتی ہے۔ میرا دل تو ایک اور موت سے خوفزدہ ہے، اس موت سے میرا دل، میری جان اور میرا جسم تینوں کانپتے ہیں۔ پھر پانچویں شعر میں یہ موت کیا ہے جس سے مجھے خوف آتا ہے، یہ موت یہ ہے کہ عشق اور مستی کے کام چھوڑ دینا اور اپنے جذبہ عشق سے کام نہ لینا۔ آخری دو شعروں میں اپنے ہاتھوں سے خود پر کفن چڑھانا یا پہننا اور اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھنا۔ یہ موت تیرے پیکر کے اندر ہی تیری قبر بناتی ہے، اور قبر میں حساب و کتاب کے فرشتے منکر اور نکیر بھی تیرے ہمراہ ہوتے ہیں۔ اصل موت اس زندگی کو ہے جو بے سوز و عشق ہے اور خودی سے ناشناس ہے، لیکن خودی آشنا اور اہل عشق کو امر ہو جاتی ہے۔ مسافر کون، رہرو کا نشاں کیا، کہوں کیا مرد کامل کون ہوگا۔
اب یہ 7واں سوال ہے زبور عجم میں. اقبال سوال کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں کہ مسافر کیا ہوتا ہے اور راستہ چلنے والا کون ہے؟ میں کیسے کہوں یا کیسے شناخت کروں کہ وہ مرد کامل ہے؟ اگر تو آنکھ کھولے اپنے دل پر تو منزل پائے تو سینے کے اندر. حضر میں بھی سفر کرنا ہے ایسے، سفر کرنا ہے خود سے خود کو جیسے. کوئی جانے نہ کوئی ہم کہاں ہیں، ماہ و اختر کی آنکھوں سے نہا ہے. نہ حد ڈھونڈ اپنی حد رکھتا نہیں تو پالے حد تو جی سکتا نہیں تو. ہے حد تک نارسائی زندگانی، سفر اپنا حیات جاویدانی. سمجھ نہ پختہ ہم کو خام ہے ہم، مکمل نامکمل عام ہے ہم. جہاں سارا ہے جولاں گہ ہماری، زمانہ بھی ہے گرد راہ ہماری. ہم اپنے پیچ میں بے تاب اظہار، کہ ہم ہیں ایک موج بحر زخار. اقبال کہہ رہے ہیں اگر تو اپنے دل کی باطنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرے تو اپنی منزل اپنے دل کے اندر دیکھ لے گا. حضر کے اندر سفر کرنا ایسے ہی ہے جیسے خود سے خود کی طرف سفر کرنا. ایک سفر تو ظاہری ہے جس میں مقام تبدیل ہوتے ہیں، لیکن دوسرا سفر باطنی ہے. اس سفر میں ٹھہراؤ کے باوجود سفر ہوتا ہے. یہ سفر اپنی ہی تلاش کا سفر ہوتا ہے. پھر تیسرے شعر میں اس جگہ کسی کو معلوم نہیں کہ ہماری اصل کیا ہے، کیونکہ ہم تو چاند اور ستاروں کی نظروں میں بھی نہیں آتے. اہل نظر یا عرفان الہی کے سوا ان مسافروں کے سفر اور ان کی منازل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. چوتھے شعر میں اس لیے تو معرفت کی حد تلاش نہ کر، کیونکہ تیری اپنی کوئی حد نہیں ہے. جب تو اپنی معرفت کی پہچان کو پہنچے گا تو خود نہیں ہوگا بلکہ مقام بقا حاصل کرے گا. تو ہمیں اپنی خودی میں پختہ تجربہ کار نہ سمجھ کہ ہم ابھی ناقص ہیں. ہم منزل پر ہم تمام ہیں اور ناتمام ہیں، یعنی ایک منزل کو پا کر دوسری کی جستجو میں روانہ ہو جاتے ہیں. حد کو نہ پہنچنا ہی زندگی ہے. سفر ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے. دریا میں رہنے والی مچھلی سے لے کر چاند تک، زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ہماری جد و جہد کا میدان ہے. زمان و مکان بھی ہمارے راستے کی گرد ہیں. ہم خود پر خودی کو لپیٹتے ہیں اور نمود کی تاب تڑپ کے بغیر ہے. خودی خدا ہی کا عکس ہے، اسے غیر سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کیونکہ ہم موج ہیں اور وجود کے سمندر کی گہرائی کے باعث زندہ ہیں. موج سمندر ہی سے پیدا ہوتی ہے اور الگ نظر آنے کے باوجود سمندر ہی کا حصہ ہوتی ہے. اسی طرح خودی بھی خدا ہی کا عکس ہے. اور انائے مقید میں انائے مطلق یعنی خدا کی صفات جلوہ گر ہوتی ہیں. دمادم خود کو تو اندر کمیلا، گما سے دور جا سوئے یقین آ. تب و تاب محبت کو فنا نے، یقین و دید کی بھی انتہا نے. کمال زندگی دیدار حق ہے، جہد سے چھوٹ جانے میں سبق ہے. تو حق کے ساتھ یوں خلوت میں بیٹھے، تجھے دیکھے وہ اور تو اس کو دیکھے. ہو نور میرانی سے منور، جھپک مت آنکھ خود کو مت فنا کر. حضور حق میں خود محکم گزر تو،
خودی کو بحر حق میں گم نہ کر تو، تب و تاب ایسی ذرے کو تو دے دے، حریم آفتاب اندر وہ چمکے، جل اندر جلوہ گاہ یار ایسے، عیاں خود کو نہاں اس کو چمک دے، جو دیکھے ہے وہ عالم کا امام ایک، ہے میں تو نا تمام اور وہ تمام ایک۔ ہر وقت اپنے آپ کو شکار خودی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے گھات لگائے رکھ، اور بے یقینی سے دور بھاگتا ہوا یقین کی طرف آ، تاکہ تجھے معرفت الہی حاصل ہو۔ یاد رکھ کہ محبت کی تڑپ اور حرارت لافانی ہے، اس طرح یقین اور دید کی کوئی انتہا نہیں۔ زندگی کا کمال خودی کا دیدار ہے، اور اس دیدار کا طریقہ چاروں اطراف یعنی زمان و مکان کی حدود کی قید سے آزاد ہے، اور پھر تو محو ہو کر ذات حق کی خلوت میں اس طرح دنیا سے بیگانہ ہو کر بیٹھے کہ تجھے وہ دیکھے اور تو اس کے حسن کا نظارہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے حق یعنی خدا کو دیکھا۔ اے شخص، تو خود کو حدیث منبرانی کے نور سے منور کر اور اس طرح دیدار حق سے روشن ہو جا۔ یہ مقام نازک ہے، یہاں نگاہ کی ذرا سی بھی کوتاہی سے تو خود بھی نہیں رہے گا، کیونکہ دیدار محبوب کے وقت نگاہوں کا ادھر ادھر گھومنا اچھا نہیں۔ اس خدا کے حضور ثابت قدمی سے جا اور اس کے نور کے سمندر میں ڈوب کر کہیں ناپید نہ ہو جانا۔ جس طرح موج سمندر میں رہ کے اپنا وجود برقرار رکھتی ہے، اس طرح تو بھی نور کے سمندر میں اپنا وجود برقرار رکھ۔ اپنی ذات ذرے کے نصیب میں وہ اضطراب پیدا کر، تو سورج کے گھر میں بھی اپنی ذات کی روشنی برقرار رکھ سکے، کیونکہ اپنی انفرادیت کھو کر تو فنا ہو جائے گا۔ یار، محبوب کی جلوہ گاہ میں اس طرح جل کہ تو روشن ہو جائے، خود کو ظاہر اور اس محبوب کو پردے میں چمکا۔ تیری چمک جلوہ یار کی چمک ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ ذرے میں چمک نہ ہو تو سورج کی سو فشانی بیکار ہے۔ میسج اس بند کا یہی ہے کہ آدمی کی منزل اس کے اندر ہے، خود سے خود کی طرف سفر کرنے والا مسافر ہے۔